ربنا انفعنا بما علمتنا. بزرگان محترم، برادران عزیز، عالم اسلام پر اس وقت جن حالات کا امت مسلمہ سامنا کر رہی ہے وہ کسی بھی ایمان والے اور حقیقی ایمان والے سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو ایمان اور ایمان کی حقیقت عطا فرمائی وہ ان حالات کے ادراک سے، ان حالات کے احساس سے، ان حالات کے جذبات سے کسی وقت بھی اپنی آنکھوں کو، ان حالات کو اپنی آنکھوں سے چھپا نہیں سکتا، اپنے دل سے بھلا نہیں سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی حالات کا ایک نقشہ اور ایک کیفیت بیان کی ہے اور اس کے بعد ایک تسلی دی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو جب زمین میں تم زمین کے اندر بہت زیادہ کیا تھے؟ پسماندہ تھے، پسے ہوئے تھے، بہت تھوڑے تھے، بہت دبے ہوئے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہر وقت یہ ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں، یعنی اتنے تھوڑے بھی تھے، دبے ہوئے بھی تھے، پسماندہ بھی تھے کہ ہر وقت یہ خیال تھا، یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا یتخطفکم الناس کہ تمہیں لوگ اچک لے جائیں۔ یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی، یہ منظر تھا۔ اور میں یہاں تک کہ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد غلبوا، رسولوں کے دل کے اندر بھی یہ بات آنے لگ گئی کہ شاید ہم جھٹلا دیے گئے۔ ان کے دل کے اندر انسانی تقاضے کے تحت بھی یعنی حالات دیکھ کر، منظر دیکھ کر، صورتحال دیکھ کر یہ بات آنے لگ گئی کہ شاید ہمیں جھٹلا دیا گیا ہے، صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی تسلی کے لیے، ان کی قوت کے لیے، ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم ہمت نہ ہارو، تم غم نہ کرو، وانتم الاعلون، غلبہ تمہیں رہے گا، تم غالب ہو کر رہو گے، تمہیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، تمہیں مایوسی کی ضرورت نہیں، تمہیں غم کی ضرورت نہیں، انتم الاعلون، تمہیں غلبہ رہے گا۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم ایمان کی حقیقت رکھتے ہو، اگر ایمان کی حقیقت ہے تو تمہیں یہ وصف حاصل رہے گا، غلبہ تمہارے پاس ہوگا، قوت تمہارے پاس ہوگی، فتح تمہارا مقدر بنے گی۔ انتم الاعلون۔ تو میرے عزیزو، ایمان کے حریت دیتا ہے، حریت والی زندگی ایمان دیتا ہے۔ ایمان کے نتیجے میں فتح، غلبہ، حریت، قوت حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ چاہے ظاہراً سادہ حال ہو، ظاہراً چاہے حالت خستہ ہو، لیکن قوت ہوگی، غلبہ ہوگا، حریت ہوگی، ذہنی حریت ہوگی۔ اگر ایمان نہیں، ایمان کی حقیقت نہیں، ظاہراً سب کچھ ہوگا، قوت بھی ہوگی، عسکریت بھی ہوگی، طاقت بھی ہوگی، حکومت بھی ہوگی، لیکن وہ غلام ہوں گے، وہ ذہنی غلام ہوں گے، وہ فکری غلام ہوں گے، وہ عملی غلام ہوں گے۔ اگر ایمان کی حقیقت نہیں، پھر 57-58 اسلامی ملک ہوں گے، 57-58 اسلامی ملک ہوں گے، ان کے پرچموں پر کلمہ ہوگا، ان کے پرچموں پر تلوار ہوگی، ان کا اسلامی اتحاد ہوگا، ان میں سے بعض ممالک وہ ایٹمی قوت بھی ہوں گے، لیکن میرے عزیزو، عسکریت ہونے کے باوجود، فوج ہونے کے باوجود، سب کچھ اجتماع کے
وہ فکری بھی غلام ہوں گے، وہ ذہنی بھی غلام ہوں گے، وہ عملی بھی غلام ہوں گے، ان میں حریت نہیں ہوگی۔ حریت ایمان دیتا ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم غالب ہو کر رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان کی حقیقت ہے، اگر تمہارے اندر ایمان کی حقیقت ہے تو تمہیں غلبہ رہے گا۔ صحابی جاتے ہیں نا سپر پاور کے دربار میں، فرمایا کہ مختصر عرض کرتا ہوں، فرمایا اس ٹوٹی ہوئی تلوار، ان پوسیدہ کپڑوں کے ساتھ ایران فتح ہوگا۔ ان حذیفہ بن یمان، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، عامر بن نبی رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ اس ٹوٹی ہوئی تلوار کپڑا تبدیل کرو، میں نہیں تبدیل کریں گے، چوغا بدل لو، وہ سیدھا ہے، میں نہیں بدلیں گے، میں اس حالت کے اندر، اس کنڈیشن کے اندر تم بادشاہ سے ملاقات کرو گے؟ فرمایا ہاں، اسی کے اندر۔ فرمایا تلوار پر چتھرے لپٹے ہوئے ہیں، تلوار کے اوپر چتھرے لپٹے ہوئے اس تلوار کے ساتھ؟ میں ہاں۔ میں تم نے یہ تلوار دیکھی ہے، تلوار والا ہاتھ نہیں دیکھا، تلوار والا ہاتھ نہیں دیکھا، اور اسی حالت کے اندر، اسی کیفیت کے اندر وہ بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں۔ حریت ایمان دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، حریت ایمان کی حقیقت دیتی ہے، اور وہ سپر پاور کے سامنے بات کرتے ہیں اور وہ اپنی پوری بات رکھتے ہیں۔ ہمیں کوئی ادب کے خلاف ہے، ہمیں مانوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان ہے، ایمان ہے۔ میں اب بادشاہ بیٹھے ہیں اور وہ کھڑے ہیں، میں بات چیت نہیں ہوگی، بات چیت یہ ادب کے خلاف ہے، یا تو بھی کھڑا ہو جا، یہ ہمارے بیٹھنے کا بندوبست کرو، دو آدمی بات چیت کریں اور ایک کھڑا ہو باقی بیٹھے ہوں، ادب کے خلاف ہے۔ ایمان کی حقیقت میں ایسے نہیں ہوگی، میں یا تو بھی کھڑا ہو یا ہمارے بیٹھنے کا بندوبست کرو۔ تو میرے عزیزوں، ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو میرے عزیزوں وہ حریت دیتا ہے، وہ آزادی دیتا ہے، وہ قوت دیتا ہے، وہ فتح دیتا ہے، وہ غلبہ دیتا ہے۔ لیکن اگر ایمان حقیقت کے ساتھ نہ ہو، دنیا کی محبت، موت سے نفرت، تو میرے عزیزوں سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود میں نے عرض کیا وہ ذہنی بھی غلام، فکری بھی غلام، اور عملی بھی غلام، عملی بھی غلام۔ جی ہاں، میرے موت سے نفرت، دنیا کی محبت، میں حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ، کراہیت الموت، موت سے نفرت، یہ ایمان کی حقیقت نہیں ہے۔ ایمان والا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تمہیں جینے سے زیادہ مرنا محبوب ہے، تم فاتح ہو، غلبہ تمہارا ہے، قوت تمہاری ہے، فتح تمہاری ہے۔ میرے عزیزو، ایمان والا جس کو اللہ ایمان دے دے، ایمان کی حقیقت دے دے، اس کی زندگی کیا ایمان کی حقیقت؟ اس کی زندگی موت کو سامنے رکھ کے، سورۃ الملک ہے، اللہ رب العزت نے الذی خلق الموت والحیات، میں حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ پہلے زندگی ہوتی ہے یا پہلے موت ہوتی ہے؟ پہلے تو زندگی ہوتی ہے، پھر آدمی مرتا ہے۔ الذی خلق الحیات والموت، یہ بنتا ہے کہ وہ ذات جس نے بنایا زندگی کو اور موت کو، پہلے بندہ زندہ ہوتا ہے پھر مرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ میں ایمان والا، حیات اسی کی ہوگی، زندگی اسی کی ہوگی جس کی موت سامنے ہوگی، جس کے موت پیش نظر ہوگی، جس کی موت پہلے ہوگی، وہ موت کو سامنے رکھے گا۔ الذی خلق الموت والحیات، موت سامنے ہوگی تو حیات ہے، وہ ایمانی حیات ہے۔ اگر موت پہلے نہیں ہے، موت سامنے نہیں ہے، تو وہ زندہ نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے، وہ مرا ہوا ہے، وہ مردہ ہے، اس کا دل بھی مردہ ہے، اس کا ذہن بھی مردہ ہے، وہ بے حس ہے، وہ غیرت سے خالی ہے، وہ ایمان کی حقیقت سے خالی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایمان کی حقیقت سے خالی ہے، ہاں وہ بے حسی کا شکار ہوگا،
وہ جسم کا ایک ٹکڑا ناخن میں درد ہو پورا جسم بے چین نہ ہو، بیان نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سر کا درد ہو جسم بے چین نہ ہو، داڑھ کا درد ہو جسم بے چین نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے جسم کا ایک جز بے قرار ہو، بے چین ہو، بیمار ہو، باقی جسم اس احساس کو، اس شدت کو محسوس نہ کرے، نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، ایمان والے کا، ایمان والے سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک ٹکڑا، ایک جز، کچھ حصے کے لوگ بے چین ہوں، بے قرار ہوں، اور اس کا جسم، اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کا عمل اس بے قراری کو محسوس نہ کرے، نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اگر محسوس نہ کرے زندگی نہیں، یہاں محسوس نہ کرے ایمان نہیں، ہو نہیں سکتا۔ ہو نہیں، داڑھ میں درد ہو پورا جسم، باقی جسم اگر محسوس نہیں کر رہا، زندگی نہیں۔ اگر ایک حصے کے مسلمان بے قرار اور بے چین ہے، باقی اس شدت کو محسوس نہیں کر رہے، میرے عزیزو ایمان نہیں، ایمان کی حقیقت نہیں، ایمان کی نورانیت نہیں۔ یہ دھوکہ لیے پھر رہے ہیں، یہ ایک وسوسہ لیے پھر رہے ہیں، یہ ایک نام لیے پھر رہے ہیں، نام لیے پھر رہے ہیں۔ تو قرآن کا وعدہ ہے، پیاس کر رہا کہ اللہ قرآن نے فرمایا کہ یہ کیفیت نہیں ہے۔ امت مسلمہ اس سے زیادہ ظلم و بربریت کا شکار رہی، اس سے زیادہ حالات بنتے رہے انبیاء کی موجودگی میں اور اللہ سے ڈائریکٹ رابطے کے موجود ہوتے ہوئے، لیکن اللہ نے تسلی دی ہے، اللہ نے اعلان کیا ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون۔ اور تمہارے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس رب ہے، تمہیں غلبہ رہے گا اگر ایمان اس حقیقت کے ساتھ ہے، اس حقیقت کے ساتھ۔ لیکن میرے عزیزو، میں نے کہا اگر نامی ایمان ہے، بے حسی ایمان ہے، وہاں مسلمانوں کی لاشیں اڑ رہی ہوں اور یہ میچ دیکھ رہے ہیں، وہاں زندہ لوگ جل رہے اور یہ میوزک کنسرٹ میں شریک ہے، یہ اسی بے حیائی میں شریک ہے، یہ اسی بے غیرتی کے اندر شامل ہے، میرے عزیزو نہیں ہے، یہ ایمان سے خالی ہے، یہ ایمان سے فارغ ہے۔ نام لینا گوارا نہیں، 40 سالہ رفاقت ہو، میرے عزیزو ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ ہو جائے، اس کی وجہ سے ایمان کو آنچ آ جائے، اس کی وجہ سے عمل کو آنچ آ جائے، اس کی وجہ سے ایمان کی حقیقت بدلنا شروع ہو جائے، کہتے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، عرض کر رہا کہ اپنی زندگی کے اندر فیصلہ ایمان کو سامنے رکھ کے، ایمان کو سامنے رکھ کے، عمل کو سامنے رکھ کے، اور اجتماعی زندگی کے اندر اس حص کو پیدا کریں، ایمانی حص کو پیدا کریں، ایمانی زندگی کو پیدا کریں، ایمانی غیرت کو پیدا کریں۔ خاندانی غیرت، میں نے کہا نا، بچی سگریٹ پینے لگ جائے، وہ برا سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے، وہ خاندان میں کیا کہیں گے، کہیں رشتہ ہوگا، کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے۔ لیکن گناہگار ہو جائے، پردہ اتر جائے، کسی کنسرٹ میں شریک ہو جائے، کسی غلط ماحول میں چلی جائے، کسی غلط ماحول میں بیٹھنے لگ جائے، کوئی برائی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اور وہی سگریٹ پینا وہ گناہ نہیں ہے جو بے حیائی گناہ ہے، اور سگریٹ پینا وہ گناہ نہیں ہے جو شادی میں مرد عورتوں کا اکٹھے بیٹھنا گناہ ہے، سگریٹ پینا وہ گناہ نہیں ہے جس شادی میں میوزک چل رہا ہو، جس شادی کے اندر مخلوط اجتماع ہو، اس شادی میں لڑکے لڑکیوں کا بیٹھنا جو گناہ ہے۔ اگر میرے عزیزو یہ گناہ یہ برائی سمجھی جا رہی ہے، وہ برائی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ یہ قوم مغلوب رہے گی، یہ قوم شکست کھائے گی، اس کے اوپر اغیار غالب ہو جائیں گے۔ بڑی محنت ہوئی ہے، بہت محنت ہوئی ہے، اتنا بجٹ اپنی قوم
قوموں نے اپنی عسکریت پہ نہیں لگایا، اتنا بجٹ اپنے دفاع پہ نہیں لگایا، اتنا بجٹ اپنے ملکی نظام کو مضبوط کرنے پہ نہیں لگایا، جتنا بجٹ عالم اسلام کے ایمان کی نورانیت اور حقیقت کو ختم کرنے پہ لگایا، جتنا بجٹ عالم اسلام کو بے حیا کرنے پہ لگایا، جتنا بجٹ عالم اسلام کے تعلیمی نظام کے اندر فحاشی اور ریانی کو پروان چڑھانے پہ لگایا۔ پروان محنت ہوئی ہے، ایسے نہیں مٹھی پر لوگ غالب آ گئے، ایسے نہیں مٹھی پر لوگ چڑھ دوڑے، ایسے نہیں اتنے اربوں مسلمان ہونے کے باوجود وہ بے حس ہو گئے، ایسے نہیں ہے، اس پر محنت ہوئی ہے، وہ اندر سے نکال دیا گیا ہے، نہ چاہتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے اندر سے ایمان کی حقیقت سے ہمیں فارغ کر دیا گیا، فارغ، آپس میں لڑا کر، آپس میں جنگیں کروا کر، ملکوں آپس میں لسانیت پر، قومیت پر، فکری آپس میں، اور بے حیائی کو پروان چڑھا کر اور فحاشی اور ریانی کو پروان چڑھا کر اندر سے ایمان کی حقیقت ختم کر دی۔ دیکھ لیجئے بے حسی کا معیار، وہ کھانا پینا وہ نہیں ہے، وہی ہے، میں نے عرض کیا نا، بے حسی کا معیار، قوم میچوں میں مصروف ہے، رمضان ہوتا ہے میچ شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ میچوں میں مصروف ہیں، اور ادھر کیا غضب اترا پڑا ہے اور قوم میچ دیکھ رہی ہے، وہی کھا پی رہی ہے، وہی مصنوعات کا استعمال کر رہی ہے، بے حسی ہے، یہ اندر سے ایمان کی حقیقت ختم ہو گئی ہے، ایمان کی نورانیت ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے جو کسی سے بن سکتا ہے، جو کسی سے ہو سکتا ہے، اپنے ایمان کی حقیقت کو پیدا کرنے کے لیے، اپنی ایمانی زندگی کو ترجیح دینے کے لیے عمل میں، کس میں؟ نماز میں، کس میں؟ دعا میں، کس میں؟ تلاوت قرآن میں، کس میں؟ اپنی اجتماعی زندگی میں کس کو ترجیح دیں؟ اپنے ایمانی فیصلے کو ترجیح دیں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے اور اس ایمان کی ایک حقیقت دی ہے، اس ایمان کی ایک نورانیت دی ہے، میری زندگی میں اس کا کیا مظہر ہے؟ میری زندگی میں کہتے ہیں آپ کے پاس فلاں ڈگری ہے، آپ نے اس ڈگری سے کیا سیکھا؟ او بھائی آپ یہ کورس کر کے آئے، آپ نے اس کورس سے کیا سیکھا؟ میرے عزیزو، اللہ نے ایمان کی ڈگری دی تھی، اس ایمان کی ڈگری سے کیا سیکھا؟ اس ایمان کی ڈگری سے آپ کورس کر کے جائیں، جاب کرنے جائیں، کہتے آپ یہ کورس کر کے آئے ہیں، یہ کورس کر کے آئے ہیں، تو آپ نے اس کورس سے کیا سیکھا؟ میرے عزیزو، اللہ کہے گا ایمان کی ڈگری دے کے بھیجا تھا، اس سے کیا سیکھ کیا ہے؟ کیا غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جو آدمی جتنا گہری نیند سوتا ہے اس کو اٹھانے والے پہ اتنا غصہ آتا ہے، جو آدمی جتنی گہری نیند سو رہا ہو اس کو جو اٹھائے گا اس پر اتنا غصہ آئے گا۔ جہالت کی نیند ہے، بے حسی کی نیند ہے، بے غیرتی کی نیند ہے، جو اٹھائے گا اس پر اتنے ہی غصے ہوں گے، اس پر اتنے ہی غصے ہوں گے، غصہ آئے گا تو بھائی یہ کیا ہے، وہ چھوڑو، یہ کیا باتیں ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ کیوں سو رہے ہیں، وہ نیند ہے، اس نیند سے جو اٹھائے گا اس پر غصہ آئے گا۔ اگر آپ پر کسی کو غصہ ہے، جان لیجئے کہ یہ سو رہا تھا، اللہ نے یہ کام مجھ سے لے لیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ نے قرآن میں کہا مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے اللہ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ میرے عزیزوں، میں نے اور آپ نے اللہ سے عہد کیا ہے، یہ آخری پیغام ہے، آخری پیغام ہے، اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے، وہ کیا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، یا اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے میں اپنا مال جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ وہ جذبہ تو رکھیے، اگر جذبہ بھی نہیں ہے نفاق کی موت ہے، وہ مرے گا، ایمان کی موت نہیں ہے، وہ نفاق کی موت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خریدا ہوا ہے، خریدا ہوا تمہارا بدلہ جنت ہے۔ یہ بات اتنی تھینٹک ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، یہ تورات میں بھی ہے، یہ انجیل میں بھی ہے۔ دیکھیے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والقرآن والانجیل ومن اوفی بعہدہ، اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ فاستبشروا، خوش ہو جاؤ ببیعکم الذی بایعتم بہ، بڑا کام کا سودا ہے،
میں کہتے ہیں سودے کو فاستبشروا، خوش ہو جاؤ ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم نے یہ سودا کر لیا. کیا سودا کر لیا؟ اللہ کے لیے اپنی جان لوٹانے کا سودا کر لیا، خوش ہو جاؤ. اور یہاں یہ باتیں سن کے، اس باتیں سن کے چہرے مرجھا جاتے ہیں. ایمان کی نورانیت نہیں ہے، ایمان کی حقیقت نہیں ہے. میرے عزیزو، وہاں مقابلے ہوتے تھے، ایڑیاں اونچی ہوتی تھی، کشتیاں ہوتی تھی. یا رسول اللہ قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، اس کا قد اونچا ہے، یہ دیکھو میرا بھی اونچا ہے، ایڑیاں اونچی کر کے برابر ہو رہے ہیں، میرا بھی قد اتنا ہی ہے، مجھے بھی قبول کر لیجئے، کشتی کرا لیجئے، جو جیت جائے گا اسے قبول کر لیجئے، خوش ہو جاؤ. یہ سوتے ہیں کس کے؟ جنت کے، جنت کے. میرے عزیزو، میں نے کہا قرآن میں، تورات میں، انجیل میں اللہ نے یہ وعدہ بیان کیا. کم از کم میں عرض کر رہا، یہ جذبہ تو رکھیے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان لوٹانے کا، اللہ کے دین کے لیے اپنا مال لوٹانے کا، کہ اگر یہ وقت آیا کہ اللہ کے دین کے لیے کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جائے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے وہ بادشاہ کسی کو نوکر رکھ لے، وہ کس کی خوشی ہے؟ بادشاہ کسی کو نوکر رکھ لے، کس کی خوش قسمتی ہے؟ وہ نوکر کی. وہ بادشاہ کو نوکروں کی کمی نہیں ہوتی، وہ بادشاہ کو پتہ نہیں کس کس کو نوکر رکھ سکتا ہے. اللہ اپنے دین کے لیے کسی کو چن لے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے کسی کو منتخب کر لے، کسی کے مال کو، کسی کی جان کو، وہ اس کی خوش قسمتی ہے، اس کی قسمتی ہے. کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. تو اس لیے میرے عزیزو، یہ جذبہ ہر حال میں رہنا چاہیے، جذبہ ہر حال میں رہنا چاہیے کہ میں اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنا مال قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. جو قربانی مجھ سے مطلوب ہوگی اللہ کے لیے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال جان لگ جائے، اس میں میری خوش قسمتی ہے، اور اس سے بڑا میرا کوئی اعزاز نہیں. اللہ نے مجھے اعلان کیا کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. یہ بہت کام کا سودا ہے، بہت کام کا سودا ہے. اس لیے اہل غزہ کے لیے، اہل فلسطین کے لیے جذبات تو رکھیے، ہمدردی تو رکھیے، غیرت تو رکھیے. میں نے جیسے پچھلے جمعے میں عرض کیا، بے حسی نہ پیدا کیجئے، اس مسئلے کو زندہ رکھیے، معاشی بائیکاٹ کر کے اس مسئلے کو زندہ رکھیے، دعائیں کر کے اس مسئلے کو زندہ رکھیے، آیت کریمہ پڑھ کے اس مسئلے کو زندہ رکھیے، ان کی ہمدردی کر کے، ان کے ساتھ جذبہ رکھ کے، ان کے ساتھ ان کی حقانیت کو بیان کر کے، ان کی حقانیت جو ساری امت مسلمہ کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، جو ساری امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو ساری امت مسلمہ کو اللہ کے ہاں سے مجرم بنانے کے لیے بچا رہے ہیں. میں اور آپ مجرم ہیں اگر انہوں نے سر نہیں جھکائے، سر کٹوائے ہیں، جھکائے نہیں ہیں. نہ عورتوں نے، نہ بچوں نے وہ پلیٹ فارم نہیں چھوڑا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے وہ چھوڑا. میں اور آپ قیامت کے دن مجرم ہوں گے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ بھئی وہ قبلہ تمہارا بھی تھا، وہ کعبہ تمہارا بھی تھا، وہ سرزمین تمہاری بھی تھی. میں نے پچھلے جمعے میں بھی بتایا، اب بھی کہتا ہوں، فلسطین فلسطینیوں کا نہیں ہے. وہ فلسطینی اگر چھوڑے، ان کا کوئی صدر اس کو تسلیم کرے تو وہ غلط کرے گا، وہ غلط کرے گا. وہ پوری امت مسلمہ کا ہے، وہ میرا اور آپ کا ہے، وہ آپ کا بھی ہے، وہ عربوں کا بھی ہے، وہ عجموں کا بھی ہے. وہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے. اس لیے اس مسئلے کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے جو مدد ہو سکتی ہے، اپنی استطاعت کی حد تک جو کر سکتا ہے وہ ان کے تعاون کے لیے تیار رہیے. ہم نے پچھلے جمعے کہا تھا، آج نماز کے بعد فوراً، آج نماز کے بعد دو دفعہ ہم یہ فوٹو صاحب یہ بھیجیں گے. 2 دفعہ، پہلی دفعہ جو چندہ اکٹھا ہوگا وہ امداد برائے متاثرین فلسطین کے لیے ہوگا، وہ اسی اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. دارالعلوم کراچی کا وہ جو اکاؤنٹ ہے اسی میں جمع ہوگا، اور وہ تصا بھی جمع کرائیں گے. میں ان کو اکاؤنٹ دوں گا، یہی جمع کرائیں گے اس کے اندر. اور دوسری مرتبہ جو ہوگا وہ ہم روٹین میں جو عام کرتے ہیں مسجد کے لیے وہ جمع ہوگا. اس لیے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ہم نے کبھی چندہ جمع نہیں کیا یہاں اعلانیہ طور پر، لیکن یہ فرض ادا کر رہے ہیں. میں اپنا ادا کر رہا ہوں، آپ اپنا کر رہے ہیں. اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، ثواب کے لیے نہیں،
ثواب کے لیے نہیں تو ثواب ملے گا. ثواب جھنڈے کی چیز ہے. اپنا فرض ادا کرنے کے لیے قیامت والے دن یہ گلا اللہ کے دربار میں بچانے کے لیے کہ ہم اس حصے میں شریک تھے, دعا میں شریک تھے, آیت کریمہ میں شریک تھے, جہاد بالمال میں شریک تھے. نماز کے بعد ان کے ساتھ اس تعاون کے ذریعے اپنا فرض ادا کر کے جائیے. اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے. سنت اللہ. ربنا انفعنا بما علمتنا